کہ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے اس کے لیے مریض کی قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے، یا اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، پیشنٹ کو کیسے ریہیبلیٹیشن میں لایا جائے؟ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن کہ مریض کی کیا علاج کے اندر مرضی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیسے اس کو علاج میں لایا جائے، اور اگر ہے تو کیسے لایا جائے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے. مریض کے اندر قوت ارادی پیدا کی جا سکتی ہے، اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہے تو اس کی مرضی کو شامل کیا جا سکتا ہے. اس کی مرضی کو شامل کرنے کے لیے بڑا آسان کوسچن ہے. ایک مجھے سمپل سادی سی ایک ہے کہ کسی بھی بیماری کا پیشنٹ، کوئی بھی بیماری ہے، فار ایگزامپل کوئی دل کی بیماری ہے اور بندہ وہ CCU میں موجود ہے، کیا اس کی وہاں پہ مرضی شامل ہوگی کہ میرا علاج کیا جائے؟ کیا ڈاکٹر جا کر پیشنٹ سے پوچھے گا کہ یار میں آپ کا بائی پاس کروں یا نہ کروں، یا میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کروں یا نہ کروں، یا میں آپ کی اینجیوگرافی کروں یا نہ کروں؟ کس سے جا کے اجازت لی جاتی ہے یا کس سے پوچھا جاتا ہے؟ فیملی سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ فیملی صحت مند دماغ کے ساتھ جواب دے گی. اور جو مریض ہے وہ ایموشنل ہوا ہوتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک تکلیف سے، ایک پین سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ بستر مرض کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے. جو مریض ہے اس کی قوت ارادی سے زیادہ کس کی قوت ارادی کی ضرورت ہے؟ فیملی کی قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے. جب فیملی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کے اندر لے کر جانا ہے، کیونکہ یہ اپنے ڈیسیژنس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی صحت دن بدن نفسیاتی طور پہ خراب ہو رہی ہے، اور اگر اس کے اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہوتی تو کیا وہ نشے کو چوز کرتا؟ جواب ہے نہ. ایک صحت مند دماغ کو آپ کہیں کہ میں آپ کو کوکین کرواتا ہوں تو کیا وہ قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ بیمار ہے، وہ موڈ سوئنگس کا پیشنٹ ہے، وہ کسی نہ کسی ایموشنل ایشوز ہیں، اس کی ایموشنل انسٹیبلٹی کا وہ شکار ہے، تو ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کر لے گا، ہاں لے آؤ ڈرگس کرتے ہیں کیونکہ میں ڈرگس سے بہتر فیل کروں گا. تو مریض کسی نہ کسی لیول کے اوپر کمپرومائزڈ ہوتا ہے، تو فیملی نے ہی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. جب فیملی نے ڈیسیژن لے لیا تو پھر مریض کے اندر اس کے ڈینائل کو، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کے ڈینائل کو پھر بریک کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ تھراپیز سے، ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز سے. لیکن علاج میں لانے کا پروسیس کیا ہوگا؟ فیملی کس طرح سے کسی بھی ریہیبلیٹیشن کو یا ٹریٹمنٹ سینٹر کو اپروچ کرے گی؟ ہاں، تو اب اس کا جو پروسیس سارا یہی ہے کہ سب سے پہلے فیملی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اس بچے کا علاج کروانا ہے، اور پھر بیسٹ سے بیسٹ ری ایپ سینٹر کی تلاش کر لے. اور جب وہ بیسٹ ری ایپ سینٹر کی تلاش کر لے گی تو پھر اس کے 3-4 ڈفرینٹ طریقے ہیں. ایک ہے کرائسس انٹرونشن، کہ کرائسس ہے، انٹروین کیا فیملی نے بھی اور ہاسپٹل نے بھی، اور پیشنٹ کو اس اسپیسیفک انوائرمنٹ سے نکال کر ریہیبلیٹیشن کے اندر موو کروا دیا. دوسرا ہے اس کی فیملی انٹرونشن، کہ فیملی اپنے پیشنٹ کو ڈیلی بیسس کے اوپر تھوڑا سا ایجوکیٹ کرتی رہے، گائیڈ کرتی رہے، جب اس کا موڈ مزاج بہتر ہے، جب اس کے بہتر تھاٹس ہیں تب اس کو بیٹھ کر ایجوکیٹ کرتی رہے. تو یہ ایک پروسیس کے تحت اس کو لے کر آنا. ایک اور طریقہ ہے کہ فیملی پوری بیٹھ کر اپنا ڈیسیژن اس کے سامنے رکھ دے کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا. اب ایک ہے کہ کرائسس انٹرونشن کے تھرو آپ ٹریٹمنٹ میں جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری ہی گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں اور جا کر اپنا علاج کروائیں. تو دونوں صورتوں کے اندر فیملی کا بہتر ڈیسیژن جو ہے وہ ضروری ہے. ایڈکشن میں اور نفسیاتی بیماریوں میں پیشنٹ کی مرضی امپورٹنٹ نہیں ہے، پیشنٹ کی فیملی کی مرضی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ مریض ہے، وہ نشے کا استعمال کر رہا ہے، وہ نشہ کر کے اپنے بہن بھائیوں کو مارتا ہے، وہ ڈرگس کر کے اپنی بیوی کو مارتا ہے، وہ ڈرگس کر کے بے شمار پیسوں کو اور فائنینشیل لاس کر رہا ہے. تو ہم اگر ڈیسیژن اسی کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر تو یہ مثال ہے کہ آپ نے کسی بندر کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ماچس دے دی تو وہ اس نے پورے شہر کو آگ لگا دینی ہے. تو ڈیسیژن ہمیشہ فیملی اپنے پاس رکھتی ہے، فیملی اس کے لیے بیسٹ سے بیسٹ چوائس کرتی ہے اپنی بیسٹ نیت کے ساتھ. تو پھر اس کے لیے
میں آپ کو بتایا کہ پروسیس انٹرونشن بھی ہے, فیملی انٹرونشن بھی ہے اور کرائسس انٹرونشن بھی ہے. تو فیملی اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے, اپنے ماحول کو دیکھ کر, اپنے اس ایونٹ گھر کے ایونٹس کو دیکھ کر پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہم ان میں سے کون سا چوز کر لیں.